سے نکال دیا، لیکن ادھر سے ابو جہل کو پیغام بھیج دیا کہ جو ہے وہ محمد عربی اور ان کے جو صحابہ ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ تو ابو جہل 1000 کی فوج لے کر وہاں سے روانہ ہوا اور وہ مقام بدر کے اوپر پہنچا۔ صاحب سیرت حلبیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، صاحب سیرت ہشام نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ بدر کے سارے احوال موجود ہیں، اور قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 اور آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے مقام پر مسلمانوں کو نصرت اور مدد عطا فرمائی اس کو خود خداوند قدوس نے بیان فرمایا۔ اور پھر اسی طریقے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو جو نصرت عطا فرمائی اس منظر کو بیان فرمایا۔ تو اس حوالے سے علماء سیر نے لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان حق اور باطل کی جنگ قرار دیا ہے۔ اس میں جو ابو جہل کا لشکر لے کر آیا تھا کفار کا، اس کے اندر 1000 جنگجو فوجی تھے۔ کتنے تھے؟ 1000 جنگجو فوجی تھے۔ ان کے پاس 100 جنگی گھوڑے تھے، اور ان 100 جنگی گھوڑوں کے ساتھ 700 اونٹ، 700 مال سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ 700 مال سے لدے ہوئے وہ اونٹ تھے کہ جن اونٹوں کے ذریعے کفار جو ہے وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے تھے۔ ان 700 اونٹوں کے اوپر ابو جہل کی قیادت کے اندر اور بڑے بڑے سرداران قریش کی قیادت کے اندر مکے کے جتنے سردار تھے ان تمام سرداروں کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس قافلے کے اندر شامل تھا۔ اچھا، ان میں سے اکثر وہ تھے جن کا تعلق خود مصطفیٰ کریم کے خاندان سے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، لیکن سرکار سے لڑائی کے لیے واقعہ بدر کو اس مقام بدر کے اوپر پہنچے۔ 1000 کا لشکر تھا، 100 گھوڑے تھے اور وہ جنگی گھوڑے تھے، اور اسی طریقے سے 1000 کا جو جنگی لشکر تھا وہ سارے کے سارے تلواروں سے لیس تھے، تیروں کے سے لیس تھے، تمام تر اس دور کے جدید جنگی آلات سے لیس تھے، اور اپنے ساتھ تمام تر عیاشی کا سامان رکھا ہوا تھا، اور کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ 700 اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے تھے۔ یہ قافلہ لے کر ابو جہل میدان بدر میں پہنچا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 313۔ کتنی؟ 313 مسلمان جو سرکار پر ایمان لے کر آئے، اور ان 313 مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ کتنے تھے؟ 2 جنگی گھوڑے، اس کے مقابلے میں 100 جنگی گھوڑے کفار کے۔ اب دیکھیں اللہ نے اسلام کو کس طرح غلبہ اور مدد عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 70 اونٹ تھے، اور اس کے مقابلے میں کفار کے 700 اونٹ تھے، یعنی 700 گنا زیادہ ان کے پاس سامان اور ضرورت کی چیزیں موجود تھی۔ پھر اسی طریقے سے اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں تلواریں، تیر، نیزے اور جنگی آلات اور زریں موجود تھیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈھالیں موجود تھیں۔ اب جب وہاں کفار پہلے پہنچ کر ان جنگ بدر کے میدان کا محاصرہ کر لیا، اور جہاں پانی کے کنویں تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، جو سخت زمین تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ بدر کا وہ میدان تھا جہاں پر صرف ریت والی زمین تھی اور پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہیں پہ لگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور خدا کی طرف سے مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، اور اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے صحابہ اکرام سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مشاورت کی، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، ہم کو جنگی تیاری کر کے تو نہیں آئے تھے، اور ہمارے مقابلے میں کفار کا بہت بڑا لشکر ہے، تو کیا اس وقت جنگ کرنا مناسب ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے، اور حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے،
اور صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم اس میں بھی کود جائیں گے، اور آپ ہمیں جو بھی حکم دیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ ایک طرف 313 مسلمان، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور وہ بھی ریتلی زمین ہے، پانی بھی نہیں ہے اور پانی بھی کفار کے قبضے میں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو مصطفیٰ اور پھر صحابہ اکرام نے وہاں پہنچ کر کھجور کی شالوں کے ساتھ، کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ ایک چبوترا بنایا جس کو عریش کہتے ہیں حدیث کے اندر۔ اور آج بھی میدان بدر کے اندر جو لوگ وہاں گئے ہیں، جن نے اس منظر کو دیکھا ہے، میں خود گیا ہوں وہاں پر اور میں نے جا کر اس منظر کو دیکھا ہے، آج اس مقام کے اوپر جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا جس کو عریش کہتے تھے، جس میں سرکار رات ساری اللہ سے فتح کی دعائیں کرتے رہے، اس جگہ مسجد عریش بنی ہوئی، عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے۔ اب وہاں جب پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے محبوب وہ جو 313 آپ کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے، وہ بظاہر بے سار و سامانی کے عالم کے اندر تھے، بظاہر کفر کے لشکر کے مقابلے میں بہت ہی کمزور نظر آ رہے تھے، بظاہر ان کے پاس وہ ان کی کیفیت ایسی نہیں تھی کفر کے مقابلے کے اندر، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے مدد نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کس طرح نازل فرمائی؟ قرآن کریم فرقان مجید نے اس منظر کو بیان فرمایا۔ 2-3 طرح کی مددیں اللہ تعالیٰ نے فوراً نازل فرمائی۔ اس رات کو جب وہاں خیمہ لگا، کفار خوشیاں منا رہے تھے کہ مسلمان تو ریت سے ہی نہیں نکل پائیں گے تو ہم ان پر کیا کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بارے الہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اس دعا کا جو منظر ہے اس کو مفسرین اکرام نے ایک بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر نقل فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھ کو میرے وعدے کے مطابق اپنی مدد عنایت فرما۔ یہ سرکار نے دعا کی۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے تھے کہ یا رب کریم اپنے وعدے کے مطابق مدد عطا فرما، اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ جو مٹھی بھر تیرے بندے ہیں، یہ 313 کی تعداد میں میرے ساتھ آئے ہیں، آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ تو نے فرمایا کہ میں تیری مدد کروں گا، اللہ اپنی مدد نازل فرما۔ تو قرآن کریم اس منظر کو نازل فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی۔ پہلی مدد کیا آئی بدر کے مقام پر؟ سب سے پہلی مدد یہ آئی کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ اچھا میدان بدر یہ ہے بالکل، اور جس میں دیکھا ہوگا مسجد عریش سے وہ جہاں کفار تھے وہاں بیچ میں تقریباً آئی تھنک کوئی 1 یا 2 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ ایک پہاڑی پر کفار کا 1000 کا لشکر موجود ہے اور وہ ریتلی زمین کے اوپر مسلمان موجود ہیں، تو اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ اب بارش وہی ہے جو بارش اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اوپر اور صحابہ اکرام پر نازل ہو رہی تھی، وہ رحمت کی بارش تھی، اور وہی بارش سامنے جو کفار کے لشکر پر نازل ہو رہی تھی وہ طوفان کی صورت میں تھی، وہ آندھی کی صورت کے اندر تھی۔ اور اس بارش کے جب بارش نازل ہوئی تو وہ جو ریت تھا جس کے اندر پاؤں دس رہے تھے، جس کے اندر گھوڑوں کا چلنا مشکل تھا، جس کے اندر مجاہدین کا چلنا مشکل تھا، اس بارش کی وجہ سے پہلی مدد اللہ کی طرف سے یہ آئی کہ بارش پڑنے سے ریت جم گیا، زمین سخت ہو گئی۔ اور دوسری مدد اللہ کی طرف سے یہ، حضور نے فرمایا کہ کفار نے تو کنووں پہ قبضہ کر لیا، خدا نے تمہارے لیے آسمان سے جنت سے آب کوثر کی بارش بھیج دی ہے، لہذا یہاں پر تالاب بناؤ، پانی جمع کرو، اپنی ضرورت کو اس پانی سے پورا کرو، یہ پانی خدا کی طرف سے تمہیں آیا ہے۔ ادھر کفار کے پاس کنویں موجود ہیں، ادھر کفار کے پاس پانی کے چشمے موجود ہیں، ادھر کفار کے پاس ضرورت زندگی کی ساری سہولتیں موجود ہیں، ادھر مسلمان صرف اللہ کے راستے، اللہ کے سہارے کے اوپر مصطفیٰ کریم کی مدد کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جذبہ ایمان اور قوت ایمانی عطا فرمائی تھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ پانی جمع ہو گیا، زمین جو ہے وہ سخت ہو گئی، اور وہ جو بارش کفار کے اوپر نازل ہوئی، اہل سیر نے، علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے صاحب سیرت حلبیہ نے اور صاحب سیرت ہشام نے
اور اسی طریقے سے امام مسلم اور امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ کفار کے اوپر جو بارش نازل ہوئی وہ کیچڑ کے اندر آدھے آدھے ڈوبے ہوئے تھے. کفار کے گھوڑے بھی کیچڑ میں ڈوبے ہوئے تھے, کفار کے اونٹ بھی کیچڑ میں ڈوبے ہوئے تھے, اور وہ جو طوفان اور آندھی چلا ان کے ساتھ ان سب کی آنکھیں, جو آنکھوں کے اندر جو مسلمانوں کی طرف سے ریت اڑا اور ان کی آنکھوں کے اندر پڑا, وہ پوری رات جو ہے وہ طوفان سے بچتے رہے, آنکھوں کو ملتے رہے, اور ادھر بارش بھی نازل ہو رہی ہے اور مسلمان سو رہے ہیں پوری رات. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس رات جو ہمیں نیند آئی ایسی کبھی آئی ہی نہیں. خدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کیا. قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے, اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی, خدا کی طرف سے کرم نازل ہوا. یہ پہلی مدد تھی جو بارش کی صورت میں نازل ہوئی. اور صبح جب مسلمان اٹھے بالکل تر و تازہ تھے, آنکھوں میں کوئی نیند نہیں تھی, کفار کی آنکھیں سرخ تھی, ان کے اوپر جو ہے ایک عجیب و غریب غنود کی طاری تھی. گھوڑے اور اونٹ اور ساز و سامان اور جو ان کے خیمے تھے وہ کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے, اور ادھر ریت کی سخت زمین کے اوپر مسلمان کھڑے تھے. یہ پہلی مدد تھی. اور پھر کفار نے جب حملہ کیا, ادھر سے اسلام کا حملہ ہوا, تو سب سے پہلے اللہ نے جو اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے, سب سے پہلے جو کفار کا سب سے بڑا لیڈر تھا, جو 1000 کا لشکر لے کر ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ابو جہل تھا, وہ جب سامنے آیا تو مسلمانوں کے 2 ننھے منھے بچوں نے, چھوٹے بچوں نے, حضرت معوذ اور حضرت معاذ, یہ چھوٹے بچے تھے, یہ آ کر لشکر میں کھڑے ہو گئے. اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ چچا جان یہ بتاؤ ان میں ابو جہل کون ہے, جو کفار کا لیڈر ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ بچوں تم ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو ہم نے قتل کرنا ہے, ہم نے اس کی گردن اڑانی ہے. تو انہوں نے کہا بچے تم تو چھوٹے بچے ہو. انہوں نے کہا نہیں آپ صرف نشاندہی کر دیں. انہوں نے کہا وہ جو سامنے کمانڈر نظر آ رہا ہے, جو ان کا آرمی چیف نظر آ رہا ہے, اس کا نام ابو جہل ہے. وہ 2 بچے بڑے, ان 2 بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. اللہ کی طرف سے جب گھمسان کی لڑائی ہوئی تو قرآن کریم فرقان مجید نے اس منظر کو بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اس منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ پھر کیا ہوا. رب کریم فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 1000 جب سرکار دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اپنی مدد نازل فرما, اے اللہ آج مسلمانوں کو سرخرو فرما, اے اللہ یہ جو صحابہ ہیں آج ان کے جسم پر پیوند رسیدہ کپڑے ہیں, خدایا آج ان کو اپنی قدرت کی طرف سے جنتی لباس پہنا. یا اے محبوب ان کے پیٹوں کے, حضور دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں, انہوں نے کئی دن سے یہ بھوکے ہیں, لیکن اسلام کی بقا کے لیے یہ آج میدان میں کھڑے ہیں. خدایا ان کی روزی کا انتظام فرما. حضور علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی. پھر دعا کی کہ بار الہ جو ہے وہ ان کو یہ بے سر و سامان ہیں, ان کے لیے ساز و سامان کا اہتمام فرمائے. حضور نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ نے قبول فرمائی. حضور نے فرمایا ان کے جسم پر پیوند رسیدہ کپڑے ہیں. جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو 70 اونٹوں پہ لدے ہوئے جتنا ان کا مال تھا, اس میں کپڑے, اس کے اندر ساز و سامان, اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں, وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو مال غنیمت کے اندر اللہ نے عطا فرمائی. پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ سرکار کی اس دعا کے اندر جتنے الفاظ تھے, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس دعا کے اندر 5000 الفاظ تھے. کتنے؟ ہر دعا کے ہر لفظ کے بدلے میں خدا نے آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمایا. قرآن کریم اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ پہلی کھیپ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے 1000 کی صورت میں آئی, دوسری کھیپ اللہ کی صورت مصطفیٰ کی دعا بڑھتی گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعداد بڑھا کر انہیں 3000 کر دیا. پھر مسلمانوں کی پھر حضور علیہ السلام کی دعا میں اضافہ ہوتا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کی اس تعداد کو بڑھا کر اسے 5000 کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا, فتح عطا فرمائی. اس کے مناظر کیا ہیں؟ کیونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا, اس کا بقیہ پس منظر میں آج شام کو عصر کی نماز کے بعد پیش کروں گا, اور تاکہ ہمیں یہ واقعہ بدر اور انشاءاللہ اس کے جو خد و خال ہیں اور اسلام کی یہ جو پہلی جنگ ہے اس کا جو پس منظر ہے اور اس کی جو برکات ہیں جو خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اور جو تاریخ اسلام میں 1400 سال سے مسلمانوں کے لیے پررائے امتیاز ہے, انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو شام کے درس کے اندر بھی ہوگی. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا